السلام علیکم. ہمیں جوائن کر رہے ہیں لندن سے سینئر صحافی، تجزیہ کار اور مبصر جناب ثقلین امام صاحب، جو کہ ایک طویل عرصے سے برطانوی سیاست اور برطانوی جو وہاں کے جو پارٹی سسٹم ہے، جو ان کی وہاں کی ڈیموکریسی ہے، اس پر ان کی گہری نظر ہے. تو بہت شکریہ ثقلین صاحب ہمیں وقت دینے کا. آپ کو یاد کرنے کا شکریہ۔ یہ بتائیے ثقلین صاحب کہ لیبر کی جیت جو ہے وہ متوقع تھی، اور اس کا مارجن جو ہے اس کی بھی بڑے عرصے سے پیش گوئیاں ہو رہی تھیں. لیکن یہ بتائیے کہ یہ ہوا کیا، یہ کس طرح سے یہ کایا کلپ جو ہے وہ پچھلے 2-3 سال میں کیسے ہوئی؟ اس کی موٹی موٹی کیا وجوہات تھیں؟ دیکھیے، موٹی وجوہات میں سب سے بڑی بات آپ یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ اس میں لیبر کی اتنی بڑی یہ فتح یا کامیابی میں نہیں سمجھی جائے گی، بلکہ اس کو آپ یوں سمجھ لیجیے کہ جو ہیں ٹوریز کے جو اپنے نقصانات ہیں، اپنی پالیسیز ہیں، ان کا ایک مجموعی اثر جو ہے وہ اس پر آ کے اس کی انتہا ہوئی ہے کہ ان کو عوام نے ریجیکٹ کیا ہے۔ اور کیونکہ لیبر کے اپنے ووٹ جو ہیں ان میں صرف 1.6% کل ووٹوں میں جو کاسٹ ہوئے ان میں اضافہ ہوا ہے صرف، جبکہ ٹوریز کے اپنے ووٹوں میں تقریباً سمجھے کہ 16-17% ووٹ نیچے آئے ہیں۔ پہلے ان کے کوئی تقریباً 38% ووٹ تھے، تو اب وہ آ کے ان کے 24 کے قریب، یعنی 10% کی کمی آئی ہے۔ یہ ٹوریز کی ہوئی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ٹوریز کے ووٹ جو ہے، یعنی جو دائیں بازو کے جو ووٹ تھے، رائٹس ووٹ جو تھے، ان میں تقسیم بھی ایک ہوئی ہے۔ ریفارم یو کے نام سے جو ایک انتہا پسند دائیں بازو کی جماعت جو اٹھی نائجل فراج کی سربراہی میں، اس نے 14% ووٹ لیے ہیں۔ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دائیں بازو کے ووٹ آپس میں تقسیم ہو گیا ہے، جس کا نقصان ٹوریز کو بہت زیادہ ہوا ہے، اور لیبر کے ووٹ میں تھوڑا سا اضافہ ہوا ہے، بہت تھوڑا سا، یعنی 1.6% بھی کوئی اضافہ ہوتا ہے۔ لیکن اس کا اثر یہ ہوا کہ جب مخالف کے ووٹ تقسیم تھے اور ان کے سامنے ان کے اپنے ووٹ میں کچھ اضافہ ہوا، تو ان کو ایک لینڈ سلائڈ وکٹری ملی ہے۔ یہ تو ہے اسٹیٹسٹیکل انٹرپریٹیشن آف دیز ریزلٹس۔ لیکن ساتھ یہ ہوا ہے کہ اس دوران جو لیبر پارٹی تھی، وہ بظاہر تو ہم سمجھتے ہیں کہ لیفٹ آف دا سینٹر یا لیفٹسٹ پارٹی ہے، لیکن جو موجودہ سربراہ ہے لیبر پارٹی کے، کیئر سٹارمر، انہوں نے اپنی پارٹی کا ایک نیا امیج بنانے کی کوشش کی، اور جس پہ وہ کامیاب رہے کہ یہ پارٹی جو ہے یہ لیفٹسٹ پارٹی نہیں ہے بلکہ سینٹرسٹ پارٹی ہے۔ اور آپ بہت سے بہت یہ کہہ سکتے ہیں کہ لیفٹ آف دا سینٹر، جس طرح کہ پاکستان میں آپ پیپلز پارٹی کو یا انڈیا میں کانگریس کو، اس طرح کی جماعتیں جو کہ روایتی طور پہ یا تصور میں یا تاثر میں لیفٹ سمجھی جاتی ہیں، لیکن عملی طور پہ ان کی پالیسیز وہی ہیں جو رائٹس جماعتوں کی بھی ہیں۔ مثلا آپ پاکستان میں مسلم لیگ نون یا تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی کی اکنامک پالیسیز میں کوئی زیادہ بڑا فرق نہیں دیکھیں گے۔ تو یہی یہاں پہ لیبر اور ٹوریز میں کوئی بہت بڑا فرق نہیں ہے۔ مثال طور پر یونین سب سے بڑے سپورٹرز ہیں لیبر پارٹی کے، لیکن یونین کی کسی بھی اسٹرائک کی سپورٹ لیبر پارٹی نے ویسے جماعت نہیں کی، جو کہ ایک قسم کے ٹوریز کے ساتھ مل جانے والی ایک پالیسی تھی۔ پھر انہوں نے کوئی غزہ کے بارے میں یا فلسطین کے بارے میں کوئی ریڈیکل پالیسی اختیار نہیں کی، جو کہ ٹوریز کی پارٹی کی ایک خارجہ پالیسی کا حصہ تھا۔ پھر ان کا کسی بھی لحاظ سے امریکہ سے یا یورپ کے ساتھ ابھی کوئی پالیسی میں کوئی ویسی ہی پالیسی جاری رکھنے کا امکان نظر آ رہا ہے، اور ان کے اعلانات بھی نظر آ رہے ہیں کہ جو کہ ٹوریز کے تھے۔ تو مجموعی طور پہ لیبر نے ایک ایسا تاثر بنایا کہ ہم کوئی لیفٹسٹ ریڈیکل سوشلسٹ پارٹی نہیں ہیں، بلکہ ہم ایک سینٹرسٹ پارٹی ہیں، اور اکنامک بلڈ اپ کرنے کی کوشش کریں گے، حالات کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور کیونکہ اصل دھچکا جو تھا وہ ٹوریز کا تھا، جو سپلٹ بھی ہو گئی، اور ان کے 4 سال کے اقتدار کے دوران جو معاشی بدحالی آئی ہے، جس میں صرف وہ اکیلے ہی ذمہ دار نہیں ہیں، ان کی کرپشن بھی ہے، ان کی غیر ذمہ داریاں بھی ہیں، اور 4-5 وزیر اعظم کا بدلے جانا، اور ہر وزیر اعظم کا ایک سکینڈل کے بعد بدلے جانا جو ہے، وہ بھی سب چیزوں کا جمع ہونا ہے۔ لیکن سب سے بڑا فیکٹر یہ ہے کہ جب یہ ٹوریز اقتدار میں آئے تھے، اسی وقت ہی ایک اکنامک بلکہ دنیا کا ایک بہت بڑا مالیاتی بحران چل رہا تھا، جو پہلے مارگیجز کولیپس ہونے کی صورت میں ہوتا ہے، لیمن بردرز امریکہ سے شروع ہوا اور دوسرے سارے مغربی ملکوں میں پھیلا، پھر بینک کرائسس آیا، پھر اس کے بعد برطانیہ میں بریگزٹ ہوا، وہ بھی ایک کرائسس تھا، اس سے معاشی بدحالی آئی، پھر کووڈ آیا، اور کووڈ کے بعد اب جو کچھ بھی چل رہا تھا
وہ جنگ، یوکرین کی جنگ آ گئی، ان سب نے، اور پیٹرول کی پرائسز، گیس پرائسز بڑھی، ان سب نے مل کے ایک ایسے حالات پیدا کیے جس سے عام آدمی کی زندگی بری طرح متاثر ہوئی۔ اچھا، دوسرا یہ ہے کہ اس میں سر کیئر کی جو پالیسیز ہیں، اس میں اگر ہم بریکسٹ پہ اس کا جائزہ لیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے یہاں بھی کوئی پوزیشن لینے کی کوشش نہیں کی، اور وہ خاموش ہی رہے ہیں، اور بریکسٹ حالانکہ ویسے تو مطلب لیبر اس کے خلاف ہی رہی ہے مجموعی طور پہ، لیکن یہاں بھی انہوں نے کوئی پوزیشن نہیں لی، اور بریکسٹ کا انتخابی مہم کے دوران ذکر ہی نہیں کیا انہوں نے۔ تو اس سے بھی آپ کی بات کو تقویت ملتی ہے کہ وہ بالکل محتاط کھیلے ہیں۔ ظفر صاحب، میں بتاؤں کہ جو کے ایس ٹامر ہیں، وہ جو پہلے لیبر پارٹی کے سربراہ تھے جیریمی کاربن، ان کی موازنے میں اگر دیکھا جائے تو جیریمی کاربن نے نان کمیٹل ایٹیٹیوڈ رکھا تھا بریگزٹ پہ، جو کوئی ووٹ دینا چاہے بریگزٹ میں یا یورپین یونین کے اندر رہنے کے، انہوں نے کوئی اس پر پالیسی نہیں رکھی تھی، خاموش رہے تھے، تو اس وجہ سے ان پر تنقید بھی ہوئی تھی۔ لیکن کے ایس ٹامر نے بڑا کلیئر کہا ہے کہ میری زندگی میں ہم دوبارہ یورپین یونین میں نہیں جائیں گے، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ایک تجارتی حالات بہتر ہوں، کسٹمز کی جو پابندیاں ہیں یا کسٹم جو لگے گی تجارت پہ یورپی یونین کے ساتھ، وہ اس میں کچھ سہولت ملے برطانیہ کو، لیکن وہ بریگزٹ کے خلاف نہیں ہے، یہ انہوں نے کہہ دیا ہوا کہ میری زندگی میں ہم بریگزٹ میں واپس نہیں جائیں گے۔ تو ایک لحاظ سے یہ بھی ان کی پالیسی جو تھی، یہ بھی ٹوریز کے ووٹرز کو اپیز کرنے والی تھی، یعنی راضی کرنے والی تھی، ون اوور کرنے والی تھی۔ اور کیونکہ یہ بریگزٹ کا ایشو پولیٹیکل پارٹیز کا ایشو نہیں ہے، یہ دوسری سطح کا ایشو کہ جس میں بہت سے ووٹرز لیبر کے ہیں جو بریگزٹ کے حق میں ہیں، اور بہت سے لیبر کے ووٹ ہیں جو بریگزٹ کے حق میں نہیں ہیں۔ اسی طرح بہت سے ٹوریز کے زیادہ ووٹ ہیں جو بریگزٹ کے حق میں ہیں، لیکن وہاں بھی ایک ایسی تعداد موجود ہے جو بریگزٹ کے حق میں نہیں تھی۔ تو یہ پارٹی لائنز کا مسئلہ زیادہ نہیں ہے، اس کے پیچھے کچھ اور نیشنلزم اینڈ پین یورپینزم اس قسم کے تصورات ہیں جو اس میں کئی جماعتیں تقسیم ہیں۔ لیکن جو دائیں بازو کی جو نئی جماعت، یعنی جو انتہا پسند دائیں بازو، جس کو یہ ریفارم یو کے جو نائجل فراج کی، یہ البتہ بہت شدت کے ساتھ بریگزٹ کے حق میں ہے، اور یورپین یونین میں دوبارہ شمولیت کے خلاف ہے، اور ان کی سیاست ہی اس بہت بڑے نقطے سے شروع ہوئی تھی نائجل فراج کی، جو اب بڑھتے بڑھتے یہ اتنی بڑی سطح پہ ہے کہ ان کی پارٹی کو 14% ووٹ ملے اس الیکشن میں۔ اچھا، آپ ذرا پاکستانی نژاد جو کمیونٹی ہے جو اچھی خاصی مطلب سائزبل تعداد میں وہاں موجود ہے، اس کی بات بھی ہو جائے تو مطلب ہماری الیکشن سے پہلے جن لوگوں سے بات ہوئی، چاہے وہ امیدوار تھے یا چاہے وہ ووٹر تھے، تو وہ خاص طور پہ جو دونوں بڑی پارٹیاں ہیں ان کی اسرائیل نواز پالیسیوں کی وجہ سے دونوں کے خلاف تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ وہ کوئی تھرڈ آپشن کوئی اختیار کریں، کوئی آزاد حیثیت سے لڑ رہا تھا۔ تو بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کا کوئی اتنا امپیکٹ نہیں ہوا، تو اس کا کچھ بتائیے، پاکستانی جو کمیونٹی ہے وہ اس کی کیا یہاں پہ رہی، کیا حصہ ان کا رہا؟ ظفر، میں تھوڑی سی ایک ڈیٹا آپ کو دے دوں کہ جتنے بھی مسلمان ووٹ ہیں یہاں پہ، وہ تقریباً 4 ملین کے قریب بنتے ہیں، یا آبادی جو ہے۔ ہوں، اب آپ یہ دیکھ لیں، ان میں 80% ووٹ جو ہے روایتی طور پہ وہ لیبر پارٹی کا حصہ رہے ہیں، جی جی 20% ہیں جو دوسری پارٹیز کی طرف جاتے رہے ہیں۔ یہ کل کے الیکشن سے پہلے کے میں آپ کو اعداد و شمار دے رہا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ ابھی کے اعداد و شمار ان لائنوں پہ مرتب ہونے میں وقت لگے گا، کیونکہ جو یہاں کے جو ادارے ہیں، برطانیہ کے جو اپنے تحقیقی ادارے جو اعداد و شمار مرتب کرتے ہیں، پروفیشنل ادارے، وہ مذہبی بنیادوں پر ابھی اس چھوٹی چھوٹی تبدیلیوں کو نہیں نوٹ کریں، لیکن جو نتائج آئے سامنے ہوں، ان میں یہ ہے کہ 5 انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس جیتے ہیں۔ یہ میرا خیال ہے کہ شاید 100 سالوں میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے، اور یہ ہوں، سارے کے سارے جو انڈیپینڈنٹ 5 جو جیتے ہیں، یہ غزہ کی وجہ سے جیتے ہیں، غزہ کے ووٹ کی وجہ سے، مسلم ووٹ کی وجہ سے۔ ہوں، پھر یہ ہے کہ لبڈم کی 8 نشستیں تھیں پچھلی پارلیمنٹ میں، اور اب ان کی 71 ہو گئی ہیں۔ ہوں، گرین پارٹی کی 1 نشست تھی، اب وہ 4 ہو گئی ہیں۔ یہ جو بڑی تبدیلی آئی ہیں، یہ ان کے لبڈم کی اور گرین پارٹیز کی نشستوں میں یا سیٹوں میں جو اتنا بڑا اضافہ ہوا ہے، یہ اس مسلم ووٹ کی وجہ سے ہوا ہے جو غزہ کی وجہ سے دونوں پارٹیوں سے ناراض ہے، یعنی جو ٹوریز کنزرویٹو سے بھی ناراض ہے اور لیبر کی وجہ سے بھی ناراض ہے۔ تو یہ شفٹ آپ ان نمبر سے تو بڑا کلیئر نظر آ رہا ہے۔ پھر یہ کہ یہاں پہ بہت سارے حلقوں میں جہاں پہ مسلم
پاپولیشن اگر 10% بھی تھی، کیونکہ یہاں پہ مسلم پاپولیشن کی جہاں میجورٹی ہے وہ صرف 3 حلقے ہیں، باقی حلقوں میں یہ یا 30% سے کچھ زیادہ ہے، جو کہ بنتے ہیں کوئی تقریباً 20 کے قریب حلقے ہیں، جن میں یہ مسلمانوں کی ووٹوں کی تعداد 30% سے زائد بنتی ہے، اور کوئی 60 کہتے ہیں، کوئی 80 کہتے ہیں، کیونکہ اس بارے میں حتمی کوئی تحقیق میری نظر سے نہیں گزری ہے، لیکن مجھے اتنا یاد ہے کہ جو پاکستان کے ہائی کمیشن جو بہت پہلے تھے یہاں پہ، واجد شمس الحسن، انہوں نے ذاتی طور پہ مجھے یہ بتایا تھا کہ ہم نے ایک تحقیق کرائی تھی جس کے مطابق 60 ایسے حلقے ہیں جہاں پہ مسلم ووٹ جو ہے وہ انتخابی نتیجے پر اثر انداز ہو سکتے ہیں، تو ان کی بات پر میں اعتماد کرتے ہوئے یہاں پہ ہو سکتا ہے کینڈیڈیٹس روایتی ہی جیتے ہیں، ٹوریز کے جیتے ہیں یا لیبر پارٹی کے جیتے ہیں، لیکن وہاں پہ مارجن بہت کم ہو گیا ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ ایسے بھی حلقے ملیں گے آپ کو جہاں پہ ٹوریز کے رہنما یا لیبر پارٹی کے امیدوار جو ہوتے تھے وہ 30,000 20,000 سے جیتتے آئے ہیں، وہاں پہ وہ صرف چند 100 سے یا 150 سے 1,500 سے یا 700 یا 800 ووٹوں سے جیتے ہیں، اور وہاں پہ ان کے ووٹ توڑنے والے کون تھے؟ یا لبڈم کے تھے، یعنی وہ لبڈم کو زیادہ ووٹ جو مسلمانوں کو، اور جو آپ نے تیسری ایک آپشن کی جو بات کی تھی کہ مسلمان ان دونوں پارٹیوں سے ناراض تھے، تو انہوں نے تیسری آپشن کے طور پہ یا انڈیپینڈنس کو دیے ہیں، یا لبڈم کو دیا ہے، یا گرین پارٹی کو دیا ہے، اور کچھ لوگوں نے ورکرز پارٹی کو بھی، یعنی یہ جو کہ بہت ہی بائیں بازو کی انتہائی پسند بائیں بازو کی جماعت، ان کو دیے ہے۔ تو جو میں 4-5 انڈیپینڈنٹ کی جو اب نشست جو الیکٹ ہو گئے ہیں، اور ان میں ایسے بھی لوگ ہیں جو بہت تھوڑے ووٹوں سے ہارے ہیں، مثلا ایک فائزہ شاہین یہ تیسرے نمبر پر آئی ہے، لیکن لیبر پارٹی کے وہ کینڈیڈیٹ سے وہ صرف چند 50 ووٹوں سے ہاری ہے، 50-70 کوئی اس طرح مطلب ایگزیکٹ نمبر نہیں، لیکن بہت کم ووٹوں سے ہاری ہے۔ پھر ایک یہاں پہ لین محمد تھی جو ریڈ برج کے علاقے سے الیکشن لڑی تھی، وہ فلسطینی نژاد ہے، اور اس نے ووٹ ہی فلسطینیوں کے نام پہ مانگے تھے، اور وہ چند 100 ووٹوں سے ہاری ہے۔ تو اس سے اندازہ لگا لے کہ مسلمان یہ اچھا، اس میں ہم یہ صرف نہ کہیں کہ یہ صرف مسلمان ووٹ ہے، آف کورس مسلمان ووٹ ڈومیننٹ ہے، لیکن اس میں نان مسلم ووٹ بھی ہے جو فلسطین کے واقعات کی وجہ سے متاثر ہوا ہے، اور یہاں پہ جب جلسے جلوس جو ہوتے نکلتے آ رہے ہیں غزہ کی جنگ کے بعد سے، اس میں عام تاثر ہے کہ مسلمانوں کے یہ جلسے جلوس احتجاج ہے، نہیں ایسا نہیں ہے، اگر آپ جلسے جلوسوں میں شریک ہو تو آپ کو 80% سے زیادہ لوگ جو وہ نان مسلم نظر آئیں گے، گورے بچے، نوجوان، اسٹوڈنٹس، لیبر لیڈرز، ایکٹیوسٹ، انوائرمنٹلسٹ، LGBTQ کے لوگ، یہ سب آپ کو ملیں گے اس احتجاج کے دوران، اور یہ ظاہراً میں مسلمانوں کی تعداد ان حلقوں میں نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو یہ مطلب جو احتجاج ہوئے ہیں یہ صرف مسلمانوں نے نہیں کیے، سب نے کیے، تو ان سب کے بھی ووٹ ہم ذہن میں رکھیں۔ تو آف کورس ہم کیونکہ مسلمانوں کے اس حوالے سے بات کر رہے ہیں، تو پاکستانی نژاد یا دوسرے مسلم جو ہیں وہ جو ڈومیننٹلی لیبر کا ووٹ بینک سمجھے جاتے تھے، انہوں نے ایک شفٹ دکھائی ہے، لیکن کیونکہ یہ شفٹ جو آئی ہے یہ ایک ایکسٹرنل فیکٹر یعنی غزہ کی وجہ سے آئی ہے، اپنی مسلمانوں کی کوئی اندرونی تنظیم کی وجہ سے نہیں آئی ہے، اور مسلمانوں میں اندرونی تنظیم بھی جو ہے وہ یا تو فرقہ واریت پر ہے یا مسجدوں کی بنیاد پر ہے، جو کہ سیاسی شعور نہیں دیتی بلکہ زیادہ پسماندہ کرتی ہے لوگوں کو، لیکن غزہ کی وجہ سے سب ایک ہو گئے تھے۔ تو اگر کوئی مسلمانوں میں ایک واقعی کوئی پولیٹیکل سینس رکھنے والا کوئی گروپ ہو، جیسے کہ ایک مسلم ووٹ نامی کچھ ایک پلیٹ فارم ہے جو کہ ویب سائٹ پہ ہے، کوئی فعال لوگوں کی کوئی تنظیم نہیں ہے، تو یہ ایک بڑی یہ جو چینج اب الیکشن میں جو نظر آئی ہے، بہت بڑا ایک ٹریجیکٹری بھی بنتی نظر آ رہی ہے اگر کسی نے اس پہ کام کیا۔ تو کیا اس سے امید کی جا سکتی ہے کہ جو یہ شفٹ آپ بتا رہے ہیں اور جو لوگوں کے جذبات ہیں، تاثرات ہیں، جس کا انہوں نے ووٹ دے کر اظہار کیا ہے، تو اس سے حکومت جو نہیں بنے گی اس کی پالیسیوں پہ کوئی اثر ہوگا، یا وہ اسی اپنی جو ان کی پرانی پالیسیز ہیں اسی کو جاری رکھیں گے؟ کیئر اسٹارمر کی خود جو میجورٹی 20,000 سے زائد ہوتی تھی وہ 4-5 ہزار صرف رہ گئی ہے، یعنی بہت کم ہوئی، ڈراسٹکلی کم ہوئی ہے۔ خود وزیر اعظم کی اس کو نظر آ رہا ہے کہ لوگ شفٹ کر رہے ہیں، پوری کی پوری لیبر پارٹی کو اس سے نظر آ رہا ہے۔ میرے خیال میں ان کو بہت کلیئر یہ میسج مل گیا ہے، لیکن کیئر اسٹارمر کیونکہ اپنے آپ کو وہ سینٹرسٹ رکھنا چاہتے ہیں اور بڑا برٹش پالیسی، برٹش اسٹیبلشمنٹ کا حصہ رکھنا چاہتے ہیں، تو وہ کوئی ریڈیکل چینج تو نظر نہیں آئے گی، لیکن ہم دیکھیں گے کہ ابھی جب پارلیمنٹ میں بحثیں ہوں گی، گفتگو ہوگی، تو جو 4 لوگ جو انڈیپینڈنٹ الیکٹ ہو کر آئے غزہ ووٹ پہ ڈائریکٹلی مسلمز، اور ایک جیریمی کاربن،
یہ بڑے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، اور 71 لوگ لبڈم کے، جن کو پتہ ہے، لبڈم کو 100% پتہ ہے، احساس ہے کہ ان کو ووٹ مسلمانوں اور غزہ کی وجہ سے ملا ہے۔ تو یہ مل کے آپ دیکھ لیجئے کہ یہ کوئی 75 80 لوگ تو یہی بن جائیں گے۔ ان میں پھر لیبر کے اندر بھی ابھی بھی لوگ ہیں جو لیبر ہی کے ٹکٹ پہ جیتے ہیں اور لیبر کے ڈسپلن میں رہیں گے، لیکن وہ بات کریں گے غزہ کی، وہ بات کریں گے جنگ بندی کی، اور یہ دباؤ بڑھے گا کے اسٹارمر کی فورن پالیسی کے اوپر۔ لیکن ہم کوئی میجر یا ریڈیکل شفٹ نہیں دیکھیں گے، لیکن دباؤ بڑھے گا، اور یہ دباؤ کس حد تک آگے جاتا ہے یہ نظر آ رہا ہے ہمیں۔ دوسری طرف یہ ہوگا کہ ٹوریز بالکل کم تعداد میں ہیں، لیکن ٹوریز کو اب یہ اپنا جو معاملہ ہے وہ بھی طے کرنا پڑے گا کہ ان کو ریفارمرز کے ساتھ کوئی الحاق کرنا ہے، کوئی کولیشن بنانی ہے، کوئی مرجر کے بھی امکانات ہیں، یہ سب دیکھتے ہیں ابھی۔ لیکن فی الحال جو لیبر کے اوپر جو دباؤ بنے گا، اور لیبر کو ابھی بہت بڑے چیلنجز ہیں، کیونکہ لیبر کی جو کامیابی ہے وہ مارجن کی کامیابی ہے، جیسے کہ میں نے عرض کیا بھی آپ سے کہ لیبر کے کل ووٹ جو ہے 1.6% کا اضافہ ہوا ہے، جو بہت بڑا اضافہ نہیں ہے۔ اور اس میں زیادہ تر وجہ وہ یہی ہے کہ جو لوگ ٹوریز کو ہٹانا چاہ رہے تھے انہوں نے ہٹایا۔ اس میں ٹوریز، اتفاق کی بات ہے، ٹوریز کو ہٹانے والوں میں خود ٹوریز کے حامی بھی ہیں، جو ریفارم پارٹی میں چلے، ریفارم یو کے میں چلے گئے ہوئے ہیں۔ پھر عام لوگ جو مارجن پہ بیٹھے ہوتے ہیں، جو کبھی ادھر ووٹ دے دیتے کبھی ادھر، ان سب نے ٹوریز کو ووٹ نہیں دیا ہے۔ تو یہ اب دیکھتے ہیں کہ لیبر جو ہے وہ اب اکنامک پرفارمنس کیا دے، کیونکہ اکنامک پرفارمنس کے اصل چیلنج ہے جو آسان کام نہیں ہے۔